بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ جس نے ماہ رمضان کریم کا روزہ رکھنے اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی سعادت سے رحمت فرمایا۔ یہ ایک اصول فطرت ہے کہ جب بھی کوئی نوجوان کامیابی کا زینہ طے کرتے ہوئے کسی اعلیٰ منصب، عہدے یا مقام پر فائز ہوتا ہے تو اس کے دوست احباب، رشتہ دار، تعلق دار، اعزاء و اقارب ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے تعارف کرواتے دکھائی دیتے ہیں کہ فلاں کامیاب نوجوان، کوئی کہتا ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی کہتا ہے وہ میرا عزیز ہے، کوئی کہتا ہے وہ میرا لنگوٹیا یار ہے۔ تو صاحبان دی وقار آئیں ایک ایسے نوجوان کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بشارت عطا فرمائی۔ کنز الاموال کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یباہی بالشاب العابد الملائکۃ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو عبادت خداوندی میں وقف کر دیا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا رب العالمین کی محبت میں ہو گیا، تو فرمایا اللہ تعالی اس نوجوان پر فخر کا اظہار فرماتے، شاب العابدی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر فخر کا اظہار فرماتے ہیں۔ کب فرماتے ہیں؟ الملائکۃ، فرشتوں کے جھرمٹ میں۔ اور فخر کا اظہار کس انداز میں ہوتا ہے؟ یقول، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انظروا الی عبدی، اے فرشتوں میرے اس بندے کی طرف دیکھو، تارا کا شہواتہ من اجلی، کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے میری رضا کی خاطر اپنی خواہشات نفسانی کو ترک کر دیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والے نوجوان کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ، بے شک اللہ تعالی ایسے نوجوان کو بھی پسند فرماتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں فنا کر دیتا ہے۔ صاحبان دی وقار، زندگی وہی زندگی ہے جس میں انسان اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے حضور ناز میں پیش کر دے۔ ماہ رمضان کریم کی ان پرنور ساعتوں میں کوشش کریں اللہ جل مجدہ الکریم کو منانے کے لیے اس کے در دولت پر حاضر ہوں اور خالق لم یزل کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں، اپنی لغزشوں اور غلطیوں کی معافی کی خواستگاری کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی معنوں میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔